الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل حشر کے بارے میں بیان کیا جائے گا، حشر کے احوال بیان کیے جائیں گے۔ بے شک زمین و آسمان، جن و انس سب ایک دن فنا ہونے والے ہیں، صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشگی و بقا ہے۔ دنیا کے فنا ہونے سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی، وہ چند نشانیاں ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ 3 خسف ہوں گے، یعنی آدمی زمین میں دھنسا دیے جائیں گے۔ ایک خسف ہوگا مشرق میں، ایک دوسرا مغرب میں ہوگا، اور تیسرا جزیرہ عرب میں ہوگا۔ علم اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ مطلب نہیں کہ علماء تو باقی رہیں گے اور ان کے دلوں سے علم محو کر دیا جائے گا، بلکہ علماء اٹھا دیا جائے گا۔ جہل کی کثرت ہوگی، یعنی کہ جہالت کی کثرت ہوگی، جہل لوگ جو ہیں وہ زیادہ پائے جائیں گے۔ زنا کی کثرت ہوگی، اور اس بے حیائی کے ساتھ زنا ہوگا جیسے گدھے جفتی کھاتے ہیں۔ بڑے چھوٹے کسی کا لحاظ پاس نہ ہوگا، مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ ہوں گی۔ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ علاوہ اس دجال کے اور 30 دجال ہوں گے کہ وہ سب دعویٰ نبوت کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ مال کی کثرت ہوگی، نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی، وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ ملک عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی۔ ملک عرب میں کھیتی ہوگی اور باغات ہوں گے اور نہریں ہو جائیں گی۔ دین پر رہنا اتنا دشوار ہو جائے گا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال مثل مہینہ کے ہوگا، یعنی کہ سال جو ہوگا وہ مہینے کے برابر ہو جائے گا، اور مہینہ جو ہوگا وہ ایک ہفتے کے برابر ہو جائے گا، یعنی کہ اتنی جلدی گزرے گا۔ اور ایک ہفتہ جو ہوگا وہ ایک دن کے برابر ہوگا۔ جس طرح ایک دن ہوتا ہے اس طرح ایک ہفتہ ہو جائے گا، اور ایک دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلدی بڑھ کر ختم ہو گئی، یعنی بہت جلدی وقت گزرے گا۔ زکوٰۃ دینا لوگوں پر اتنا دشوار ہوگا کہ اس کو لوگ تاوان سمجھیں گے۔ علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں پڑھیں گے۔ مرد اپنی عورت کا مطیع ہو جائے گا، مرد اپنی عورت کا مطیع ہو جائے گا، مرد اپنی عورت کا مطیع ہو جائے گا، یعنی کہ مرد اپنی عورت کا فرما بردار ہو جائے گا، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، اپنے احباب سے میل جول رکھے گا اور باپ سے جدائی رکھے گا۔ مسجد میں لوگ چلائیں گے، گانے باجے کی کثرت ہوگی، اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے اور ان کو برا بھلا کہیں گے۔ درندے جانور آدمی سے کلام کریں گے، درندے جانور آدمی سے کلام کریں گے۔ کوڑے کے پھنچی، یعنی کہ چابک کا سرا جوتے کا تسمہ کلام کرے گا، اس کے بازار جانے کے بعد جو کچھ گھر میں ہوا بتائے گا، بلکہ خود انسان کی ران اسے خبر دے گی۔ ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا، پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھیں، بڑے بڑے محلوں پر وہ بڑے بڑے کوٹھیوں پر وہ فخر کریں گے۔
دجال کا ظاہر ہونا کہ 40 دن میں حرمین طیبین کے سوا تمام روئے زمین میں وہ گشت کرے گا۔ 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن مہینے بھر کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا، اور بقیہ دن جو ہوں گے وہ 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ اور وہ بہت تیزی کے ساتھ سیر کرے گا، جیسے بادل جس کو ہوا اڑاتی ہے۔ اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا۔ ایک باغ اور ایک آگ اس کے ہمراہ ہوگی۔ اس کے پاس ایک باغ ہوگا اور ایک آگ ہوگی، جن کا نام جنت و دوزخ رکھے گا۔ باغ کا نام وہ اسے کہے گا کہ وہ جنت ہے، اور دوزخ اور جو اس کے پاس آگ ہوگی اس کا وہ کہے گا کہ یہ دوزخ ہے۔ جو اسے ماننے والے ہوں گے اسے تو وہ جنت میں داخل کرے گا۔ اپنا جو اس کا باغ ہوگا وہ بظاہر جو جنت ہوگی اس کی، وہ بظاہر جہنم ہوگی، اور جو اس کی آگ ہوگی، جہنم اس نے جو بنائی ہوگی، وہ بظاہر آرام دہ سکون والی جگہ ہوگی۔ جہاں جائے گا یہ بھی جائیں گے، جہاں وہ جائے گا یہ جنت اور اس کے جو باغ اور جو آگ ہوگی یہ اس کے ساتھ ساتھ ہوں گے، مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی وہ حقیقتاً آگ ہوگی۔ جنت اس کے پاس جو ہوگی وہ حقیقتاً آگ ہوگی، اور جو جہنم دکھائی دے گا وہ آرام کی جگہ ہوگی، اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ کیا کرے گا؟ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو انکار کرے گا اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ مردے جلائے گا، یعنی کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ زمین کو حکم دے گا وہ سبزے اگائے گی۔ زمین کو حکم دے گا کہ سبزہ اگائے تو وہ سبزہ اگائے گی۔ آسمان سے پانی برسائے گا، اور ان لوگوں کے جانور لمبے چوڑے خوب تیار اور دودھ والے ہو جائیں گے۔ اور ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح دل کے دل، یعنی ڈھیر کے ڈھیر اس کے ہمراہ ہو جائیں گے۔ اسی قسم کے بہت سے شعبدے دکھائے گا، اور حقیقت میں یہ سب جادو ہوں گے اور شیاطین کے تماشے ہوں گے، جن کو واقعیت سے کچھ تعلق نہیں۔ اسی لیے اس کو وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ حرمین شریفین میں جب جانا چاہے گا، یعنی کہ جب وہ اس دنیا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے تو پھر وہ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، کیونکہ وہ سب جادو اور دھوکہ ہوگا۔ حرمین شریفین میں جب جانا چاہے گا ملائکہ اس کا منہ پھیر دیں گے۔ حرمین شریفین میں جب وہ جانا چاہے گا تو فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے، بقیہ وہ پوری دنیا میں گشت کرے گا۔ البتہ مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے کہ وہاں جو لوگ بظاہر مسلمان بنے ہوں گے اور دل میں کافر ہوں گے، یعنی کہ جو منافق ہوں گے، اور وہ جو علم الہی میں دجال پر ایمان لا کر کافر ہونے والے ہیں، ان زلزلوں کے خوف سے شہر سے بھاگیں گے، مدینے سے وہ بھاگ جائیں گے اور اس کے فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ دجال کے ساتھ یہود کی فوجیں ہوں گی۔ دجال کے ساتھ اس کی فوجیں بھی ہوں گی۔ اس کی پیشانی پر، دجال کی پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوگا، یعنی کہ کافر لکھا ہوگا، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا اور کافر کو نظر نہیں آئے گا۔ جب وہ ساری دنیا میں پھر آ کر ملک شام کو جائے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد دمشق کے شرقی مینار پر نزول فرمائیں گے۔
صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی کو کہ اس جماعت میں موجود ہوں گے، امامت کا حکم دیں گے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں گے۔ وہ لعین دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور ان کی سانس کی خوشبو حد بصر، یعنی کہ جہاں تک نظر کی انتہا ہے وہاں تک ان کی سانس پہنچے گی۔ وہ بھاگے گا، یہ تعاقب فرمائیں گے، اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، اس سے وہ جہنم واصل ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، جس کی وجہ سے وہ واصل جہنم ہو جائے گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونے کا بیان ہم سنیں گے۔ اس کا مختصر کیفیت اوپر بیان ہو چکی ہے۔ اب آپ کے زمانہ میں مال کی کثرت ہوگی، بہت زیادہ مال ہوگا آپ کے زمانے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اس وقت مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو مال دے گا تو وہ قبول نہیں کرے گا۔ ایک شخص اگر دوسرے کو مال دے گا تو وہ قبول ہی نہیں کرے گا، اتنی مال کی کثرت ہوگی۔ نیز اس زمانے میں عداوت و بغض حسد آپس میں بالکل نہیں ہوگا، نہ عداوت ہوگی، نہ کسی سے بغض ہوگا، نہ کسی سے حسد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب، یعنی کہ وہ جو عیسائیوں کا جو نشان ہوتا ہے، وہ ٹی سا بنا ہوا ہوتا ہے، مقدس ان کا جو ہے نشان، اس کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ تمام اہل کتاب جو قتل سے بچیں گے سب ان پر ایمان لائیں گے۔ تمام جہان میں ایک دین اسلام ہوگا اور مذہب ایک مذہب اہل سنت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بچے سانپ سے کھیلیں گے اور شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے۔ 40 سال تک اقامت فرمائیں گے، یعنی کہ 40 سال تک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں رہیں گے، نکاح بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی۔ بعد وفات روضہ انور میں دفن ہوں گے۔ اب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف سنتے ہیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ظاہر ہوں گے، اس کا اجمالی واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں جب سب جگہ کفر کی سلط ہوگا، اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیاء سب جگہ سے سمٹ کر حرمین شریفین کو ہجرت کر جائیں گے۔ صرف وہیں اسلام ہوگا اور ساری زمین کفرستان ہو جائے گی، یعنی کہ ساری زمین میں کفر ہوگا، صرف حرمین شریفین میں اسلام ہوگا۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے اور حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے درخواست بیعت کریں گے، یعنی کہ اولیاء جو ہوں گے وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کا کہیں گے تو وہ انکار کریں گے۔ غیب سے ایک آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوا، یہ اللہ عز و جل کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ تمام لوگ ان کے دستے مبارک پر بیعت کریں گے۔ وہاں سے سب کو اپنے ہمراہ لے کر ملک شام کو تشریف لے جائیں گے۔ بعد قتل دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں۔ دجال کے
قتل ہو جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ آپ اور آپ کی جو قوم ہے وہ آپ سب کوہ طور پر چلے جائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہوگی، اسے یاجوج ماجوج کہتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ اب ان کا ذکر سنتے ہیں۔ مسلمانوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے کہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت جس کا طول 10 میل ہوگا جب گزرے گی اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دے گی کہ جب دوسری جماعت بعد والی جب آئے گی تو کہے گی کہ یہاں کبھی پانی تھا، کبھی پہلے پانی، کہ اتنا وہ پانی کو پی جائیں گے۔ جو دوسری جماعت آئے گی کہ وہ یہ گمان کرے گی کہ یہاں پہ تو پہلے کا پانی ہوتا ہی نہیں تھا، اس طرح وہ تباہی مچائے گی۔ پھر دنیا میں فساد و قتل و غارت سے جب فراغت فرصت پائیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر لیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت کہ ان کے تیر اوپر سے خون آلودہ کریں گے۔ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے کہ وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مع اپنے ساتھیوں کے محشور ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کا سر کی وہ وقعت ہوگی جو آج تمہارے نزدیک 100 اشرفیوں کی نہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مع اپنے ہمراہیوں کے دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا۔ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں اللہ پاک ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا کہ ایک دم میں وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے، دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے، ایک بالشت بھی زمین خالی نہیں ہوگی، یاجوج ماجوج کی لاشیں ہی لاشیں زمین پر ہوں گی، ایک بالشت بھی زمین خالی نہیں ہوگی، اتنی وہ تعداد ہے یاجوج ماجوج کی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مع ہمراہیوں کے پھر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا کہ وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ عز و جل چاہے گا پھینک آئیں گے، اور ان کو تیر و کمان و ترکش یعنی تیر دان، تیر رکھنے کا خانہ جو ہوتا ہے کو مسلمان 7 برس تک جلائیں گے، ان کی لاشوں کو مسلمان 7 سال تک جلائیں گے۔ پھر اس کے بعد بارش ہوگی کہ زمین کی ہموار کو چھوڑے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا اور اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے۔ تو یہ حالت ہوگی کہ ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی، ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی، اور اس کے چھلکے کے سائے میں 10 آدمی بیٹھیں گے، انار کے چھلکے کے سائے میں 10 آدمی بیٹھ جائیں گے۔ اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ قبیلہ بھر کو، اور ایک بکری کا خاندان بھر کو کفایت کرے گا۔ اس وقت دھواں ظاہر ہوگا جس سے زمین سے آسمان تک اندھیرا ہو جائے گا۔ ایک جانور ظاہر ہوگا جسے دابۃ الارض کہتے ہیں۔ یہ کیا ہوگا؟
یہ ایک جانور ہے، اس کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ ہوگا۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، وہی عصا اس جانور کے پاس ہوگا۔ اور انگشتری سلیمان علیہ السلام ہوگی، یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو انگوٹھی تھی وہ اس جانور کے پاس ہوگی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہوگا۔ وہ ان سے کرے گا کیا؟ عصا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نشان نوری بنائے گا۔ ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نشان نوری بنائے گا، اور جو انگوٹھی ہوگی اس سے کافر کی پیشانی پر ایک سخت سیاہ دھبا لگائے گا۔ اس وقت تمام مسلم و کافر اعلانیہ ظاہر ہوں گے کہ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے۔ وہ جو جانور ہوگا دابۃ الارض، اس کے ہاتھ میں، اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہوگا، وہ اس سے مسلمانوں کی پیشانی پر ایک نشان لگائے گا جو نوری نشان ہوگا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی اس کے پاس، جو وہ کافر کی پیشانی پر لگائے گا، دبا لگائے گا، اس سے سیاہ نشان ہو جائے گا، تو وہ پھر کافر اور مسلمانوں کے درمیان فرق ظاہر ہو جائے گا کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے۔ یہ اعلانیہ ظاہر ہو جائے گا۔ یہ علامت کبھی نہ جائے گی، یہ علامت ہے، یہ جو وہ نشان لگائے گا، علامت ہوگی، یہ کبھی نہیں بدلے گی۔ جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لا سکے گا، اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ہمیشہ ایمان پر رہے گا۔ اب آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا، یعنی کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اب تو مشرق سے طلوع ہوتا ہے نا، تو قرب قیامت، جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر جو سورج ہوگا وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جب سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت کا اسلام معتبر نہیں ہوگا، اس وقت اسلام لانا قابل قبول نہیں ہوگا۔ اول تو کوئی اسلام قبول کر ہی نہیں سکے گا، کیونکہ دابۃ الارض جو جانور ہے وہ نشان لگا دے گا کافر کے کافر کے پیشانی پر وہ نشان لگا دے گا، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر ہی رہے گا، کبھی مسلمان نہیں ہوگا۔ جو مسلمان ہوگا تو وہ اس کی پیشانی پر بھی وہ ایک نورانی نشان لگائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک سے، تو پھر اس کے بعد وہ کبھی بھی وہ کافر نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔ وفات حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک زمانہ کے بعد، جب قیامت یعنی قیامت کے قائم ہونے کو صرف 40 سال رہ جائیں گے، ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی، خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی روحیں جو ہوں گی وہ قبض کر لی جائیں گی۔ وہ جو خوشبو چلے گی، ہوا چلے گی، اس سے مسلمانوں کی روحیں قبض کر لی جائیں گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے، اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ جب وہ ہوا چلے گی تو مسلمان سارے اس سے ان کی روحیں قبض کر لی جائیں گی، کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا، تو روئے زمین پر کافر ہی کافر رہ جائیں گے، اللہ کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ چند نشانیاں بیان کی گئیں، ان کے بعد واقع ہو چکی ان میں بعض واقع ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزر لے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، اس کے بعد پھر 40 سال کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی،
جب مسلمانوں کی روحیں قبض کر لی جائیں گی، اس کے بعد پھر کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر 40 سال تک کا زمانہ ہوگا، اس میں کسی کی اولاد نہیں ہوگی، یعنی 40 سال سے کم عمر کا کوئی نہیں رہے گا، سارے 40 سال سے اوپر والے ہوں گے۔ دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کوئی ایسا دیوار لیستا یعنی کہ پلستر کرتا ہوگا، کھانا کھاتا ہوگا، عرض غرض لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بہت بلند ہو جائے گی، لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے۔ شروع میں اس کی آواز، حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آواز سریلی ہوگی، باریک ہوگی، بہت پیاری ہوگی، تو لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے، اور پھر رفتہ رفتہ آواز بلند ہوتی جائے گی تو لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور حضرت اسرافیل اور تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوا اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ وہ فرمائے گا، اس دن پھر وہ فرمائے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کہاں ہیں جبارین، کہاں ہیں متکبرین؟ مگر ہے کون جو جواب دے؟ پھر خود ہی فرمائے گا، للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کرے گا، دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین ملائکہ و انس و جن، حیوانات موجود ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبر مبارک سے یوں برآمد ہوں گے کہ داہنے ہاتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا۔ پھر مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ کے مقابر میں جتنے مسلمان دفن ہیں، سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔ قیامت بے شک قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اب عقیدے کا بیان یہاں سے ہو رہا ہے۔ پہلے تو قیامت کی نشانیاں بیان کی گئیں، اب یہاں سے عقیدے کا بیان ہو رہا ہے کہ ہمارا قیامت پر کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ قیامت بے شک قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ دنیا میں جو روح جسم کے ساتھ متعلق تھی، اس روح کا حشر اسی جسم میں ہوگا۔ یہ نہیں کہ کوئی نیا جسم پیدا کر کے اس کے ساتھ روح متعلق کر دی جائے گی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جس جسم کے ساتھ روح رہے گی دنیا میں، اسی جسم کے ساتھ حشر میں حساب ہوگا۔ جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے، یعنی کہ جدا جدا ہو گئے، اور مختلف جانوروں کی غذا ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع فرما کر قیامت کے دن اٹھائے گا۔ قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں، ناخفتانہ شدہ
اٹھیں گے، کوئی پیدل کوئی سوار، اور ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے، اور کسی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10 ہوں گے۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان محشر کو جائے گا، کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے اور کسی کو آگ جمع کرے گی۔ یہ میدان محشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا۔ میدان محشر جو ہے یہ ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا۔ زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی، آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، یعنی کہ سورج جو ہوگا 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی۔ راوی حدیث نے فرمایا، معلوم نہیں میل سے مراد سرما کی سلائی ہے یا میل مسافت۔ اگر میل مسافت بھی ہو تو کیا بہت فاصلہ ہے؟ اگر اب 4000 برس کی راہ کے فاصلے پر ہے اور اس طرح آفتاب کی پیٹھ ہے، اس طرف آفتاب کی پیٹھ ہے، پھر بھی جب سر کے مقابل آ جاتا ہے گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے، اس وقت کے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کا منہ اس طرف ہوگا۔ تپش اور گرمی کا کیا پوچھنا۔ اور اب مٹی کی زمین ہے مگر گرمیوں کی دھوپ میں زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا۔ اگر میل مسافت بھی ہو تو کیا بہت فاصلہ ہے کہ اب 4000 برس کی راہ کے فاصلہ پر ہے اور اس طرف آفتاب کی پیٹھ ہے، پھر بھی جب سر کے مقابل آ جاتا ہے گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے، اس وقت کے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کا منہ اس طرف ہوگا۔ پشت اور گرمی کا کیا پوچھنا، تپش اور گرمی کا کیا پوچھنا۔ اور اب مٹی کی زمین ہے مگر گرمیوں کی دھوپ میں زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا، اس وقت جب تانبے کی ہوگی اور آفتاب کا اتنا قرب ہوگا، اس کی تپش کون بیان کر سکے۔ اللہ عز و جل پناہ میں رکھے۔ بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر تک، کسی کے سینے تک، کسی کے گلے تک ہوگا، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام کے جکڑ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے، ہر مبتلا بقدرے گناہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا۔ جس نے چاندی سونے کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ پر داغ کریں گے۔ جس نے جانوروں کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی، جانوروں کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، جس نے جانوروں کی بھی زکوٰۃ نہ دی ہوگی اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے اور وہ جانور اپنے سینگوں سے
مارتے اور پاؤں سے رونگتے اس پر گزریں گے۔ جب سب اسی طرح گزر جائیں گے پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اس پر گزریں گے، اسی طرح کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو۔ وعلیٰ حاضل القیاس، پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ بھائی سے بھائی بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چھڑائیں گے، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ کون کس کا مددگار ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا، اے آدم علیہ نبینا علیہ السلام، دوزخیوں کی جماعت الگ کرو۔ عرض کریں گے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام عرض کریں گے، کتنے میں سے کتنے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ دوزخیوں کی جماعت الگ کر دے تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے باری تعالیٰ، کتنے میں سے کتنے الگ کرنے ہیں؟ ارشاد ہوگا، ہر 1000 سے 999۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی کا حمل ساکت ہو جائے گا، لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشہ میں ہیں، حالانکہ نشہ میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ غرض کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے؟ ایک ہو، دو ہو، 3 ہو، 100 ہو، 1000 ہو تو کوئی بیان بھی کرے۔ ہزارہا مصائب اور وہ بھی ایسے شدید کہ الامان الامان، اور یہ سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے، 2-4 دن یا 2-4 ماہ کے لیے نہیں ہوں گی، بلکہ قیامت کا دن کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ قریب آدھے کے گزر چکا ہے اور ابھی تک اہل محشر اسی حالت میں ہے۔ اب آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفارش ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم کو ان مصیبتوں سے رہائی دلائے۔ ابھی تک تو یہی نہیں پتہ چلتا ہے کہ آخر کدھر کو جانا ہے۔ یہ بات مشورے سے قرار پائے گی کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے اور جنت میں رہنے کو جگہ بھی دی ہے اور مرتبہ نبوت سے بھی سرفراز فرمایا ہے۔ ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، وہ ہم کو اس مصیبت سے نجات دلائیں گے۔ غرض گرتے پڑتے کس کس مشکل سے ان کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے آدم علیہ نبینا علیہ السلام، آپ ابو البشر ہیں، اللہ عز و جل نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے اور اپنی چنی ہوئی روح آپ میں ڈالی اور ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا اور جنت میں آپ کو رکھا، تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے، آپ کو صفی کہا، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں، آپ ہماری شفاعت کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات دے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام فرمائیں گے، میرا یہ مرتبہ نہیں ہے، مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے۔ آج رب عز و جل نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کبھی ایسا غضب فرمایا، نہ آئندہ فرمائے گا۔ تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے، آخر کس کے پاس جائیں؟
حضرت آدم علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ کہ وہ پہلے رسول ہیں کہ زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ لوگ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے فضائل بیان کریں گے، جیسے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کیے ہیں، اسی طرح حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات بیان کریں گے۔ آپ اپنے رب اور عرض کریں گے کہ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجیے کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دے۔ یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں، مجھے اپنی پڑی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ عرض کریں گے کہ آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ خلت سے ممتاز فرمایا ہے۔ لوگ یہاں حاضر ہوں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس کے قابل نہیں، مجھے اپنا اندیشہ ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجیں گے، وہاں بھی وہی جواب ملے گا۔ پھر موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجیں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میرے کرنے کا یہ کام نہیں ہے، آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا ہے کہ ایسا نہ کبھی فرمایا نہ فرمائے گا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے تم ان کے حضور حاضر ہو جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی، جو آج بے خوف ہیں، اور وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں۔ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے۔ انہیں کے حضور حاضر ہو، وہ یہاں تشریف فرما ہیں۔ اب لوگ پھرتے پھراتے ٹھوکریں کھاتے، روتے چلاتے، دہائی دیتے حاضر بارگاہ بے کس پناہ میں پناہ ہو کر عرض کریں گے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے نبی، حضور کے ہاتھ پر اللہ عز و جل نے فتح باب رکھا ہے، آج حضور مطمئن ہیں، آج حضور مطمئن ہیں، ان کے علاوہ اور بہت سے فضائل بیان کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ملاحظہ تو فرمائیں ہم کس مصیبت میں ہیں اور کس حال کو پہنچے، حضور بارگاہ خداوندی میں ہماری شفاعت فرمائیں اور ہم کو اس آفت سے نجات دلائیں۔ جواب میں ارشاد فرمائیں گے انا لہا، یعنی کہ میں اسی لیے ہوں، میں اس کام کے لیے ہوں۔ انا صاحبکم، میں ہی وہ ہوں جسے تم تمام جگہ ڈھونڈ آئے، یہ فرما کر بارگاہ عزت میں حاضر ہوں گے اور سجدہ کریں گے۔ ارشاد ہوگا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی۔ یا محمد ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، وقل اور کہو تسمع واسأل تعطى واشفع
تشفع، اور مانگو، جو کچھ مانگو گے ملے گا، وشفع تشفع، اور شفاعت کرو، تمہاری شفاعت مقبول ہے۔ دوسری روایت میں ہے، فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ وقل تطاع، فرماؤ تمہاری اطاعت کی جائے۔ پھر تو شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کے لیے بھی شفاعت فرما کر اسے جہنم سے نکالیں گے۔ یہاں تک کہ جو سچے دل سے مسلمان ہوا، اگرچہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں، اسے بھی دوزخ سے نکالیں گے۔ اب تمام انبیاء اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اولیاء کرام، شہداء، علماء، حفاظ، حجاج، بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی عنایت ہوا ہو، وہ شفاعت کرے گا، اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کریں گے۔ نابالغ بچے جو مر گئے ہیں، اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے۔ اب یہاں سے شفاعت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ شفاعت کون کون کریں گے؟ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی امتوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، پھر دیگر انبیاء کرام اپنی امتوں کی شفاعت فرمائیں گے، اولیاء کرام شفاعت کریں گے، شہداء جو شہید ہو جاتے ہیں وہ شفاعت کریں گے، اور علماء شفاعت کریں گے، حفاظ بھی شفاعت کریں گے، حجاج یعنی کہ جو حاجی ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے، بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی عنایت ہوا، اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا۔ یہاں تک کہ نابالغ بچے جو مر گئے، نابالغی کی حالت میں جو مر گئے، اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے۔ یہاں تک کہ علماء کے پاس کچھ لوگ آ کر عرض کریں گے، ہم نے آپ کے وضو کے لیے فلاں وقت میں پانی بھر دیا تھا۔ کوئی کہے گا کہ میں نے آپ کو استنجے کے لیے ڈھیلا دیا تھا، علماء ان کی بھی شفاعت کریں گے۔ حساب، اب یہاں سے عقیدہ شروع ہو رہا ہے کہ ہمارا عقیدے کا بیان چل رہا ہے، تو پہلے تو نشانیاں بیان کی گئی، اب عقیدے کا بیان شروع ہے۔ حساب حق ہے، اعمال کا حساب ہونے والا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، اس پر ہمارا کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ حساب کا منکر کافر ہے۔ کسی سے تو اس طرح حساب لیا جائے گا کہ خفیتاً، یعنی کہ پوشیدہ حساب لیا جائے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا تو نے یہ کیا اور یہ کیا، عرض کرے گا ہاں اے میرے رب، یہاں تک کہ تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا۔ اب یہ اپنے دل میں سمجھے گا کہ اب گئے، فرمائے گا کہ ہم نے دنیا میں تیرے عیب چھپائے، اور اب بخشتے ہیں۔ ہم نے تیرے دنیا میں عیب چھپائے۔ شعر ہے نا کہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، ساری عمری منہ نہ لاوے، لکھاں گناہ میرا رب پیا ویکھے، پر پھر بھی پردے پاوے۔ وہی بیان ہو رہا ہے کہ کسی سے پوشیدہ حساب ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیے ہیں، وہ اقرار کرے گا، ہاں میرے مولا میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے گناہ کیے ہیں، میں نے تیری نافرمانی کی ہے، ہاں میں اقرار کرتا ہوں۔ اب یہ اپنے دل میں سمجھے گا کہ اب گئے، اب تو مارے گئے، اب تو جہنم میں، اب تو عذاب
ہونے والا ہے، اب تو رب تعالیٰ مجھے عذاب ہی دے گا۔ کہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم نے دنیا میں تیرے عیب چھپائے اور اب تجھے بخش دے، اور کسی سے سختی کے ساتھ ایک ایک بات کی باز پرس ہوگی، جس سے یوں سوال ہوا وہ ہلاک ہوا۔ کسی سے تو گناہ گنوائے جا رہے ہیں اور بخشش کے اسے پروانے دیے جا رہے ہیں، اور کسی سے ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ وہ رب تعالیٰ ہے، وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے، اس کی مشیت پر ہے۔ کسی سے فرمائے گا اے فلاں، کیا میں نے تجھے عزت نہ دی، تجھے سردار نہ بنایا، اور تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ وغیرہ کو مسخر نہ کیا؟ ان کے علاوہ اور نعمتیں یاد دلائے گا، عرض کرے گا ہاں، تو نے سب کچھ دیا تھا۔ پھر فرمائے گا تو کیا تیرا خیال تھا کہ مجھ سے ملنا ہے؟ عرض کرے گا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جیسے تو نے ہمیں یاد نہ کیا، ہم بھی تجھے عذاب میں چھوڑتے ہیں۔ بعض کافر ایسے بھی ہوں گے کہ جب نعمتیں یاد دلا کر فرمائے گا کہ تو نے کیا کیا؟ عرض کرے گا تجھ پر اور تیری کتاب پر اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا، نماز پڑھی، روزے رکھے، صدقہ دیا، اور ان کے علاوہ جہاں تک ہو سکے گا نیک کام کا ذکر کر جائے گا۔ کافر ارشاد ہوگا تو اچھا، تو ٹھہر جا، تجھ پر گواہ پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ اپنے جی میں سوچے گا مجھ پر کون گواہی دے گا؟ اس وقت اس کے منہ پر مہر کر دی جائے گی، اس کے منہ پر اس وقت مہر کر دی جائے گی، اور اعضاء کو حکم ہوگا، اس وقت اس کے منہ پر مہر کر دی جائے گی اور اعضاء کو حکم ہوگا بول چلو۔ اس وقت اس کی ران اور ہاتھ پاؤں، گوشت پوشت، ہڈیاں سب گواہی دیں گے کہ یہ تو ایسا تھا، وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے اعضاء اس کی گواہی دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت سے 70,000 بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، 70,000 بے حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے طفیل میں ایک کے ساتھ 70,000، اور رب عز و جل ان کے ساتھ 3 جماعتیں اور دے گا، معلوم نہیں ہر جماعت میں کتنے ہوں گے، اس کا شمار وہی جانے۔ تہجد پڑھنے والے بلا حساب جنت میں جائیں گے، تہجد جو ادا کرتے ہیں وہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس امت میں وہ شخص بھی ہوگا جس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، اور ہر دفتر اتنا ہوگا جہاں تک نگاہ پہنچے وہ سب کھولے جائیں گے۔ رب عز و جل فرمائے گا ان میں سے کسی امر کو تجھے انکار تو نہیں ہے؟ میرے فرشتوں کرامن کاتبین نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ عرض کرے گا نہیں اے میرے رب۔ پھر فرمائے گا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ عرض کرے گا نہیں اے میرے پاک پروردگار، نہیں میرے پاک پروردگار، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں تیری ایک نیکی ہمارے حضور میں ہے اور تجھ پر آج ظلم نہ ہوگا۔ اس وقت ایک پرچہ جس میں اشہد اللہ الہ
الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ ہوگا، نکالا جائے گا اور حکم ہوگا جا تلوا، جاؤ اس پرچی کو تلواؤ۔ عرض کرے گا اے رب، اے میرے پاک پروردگار، یہ پرچہ ان دفتروں کے سامنے کیا ہے؟ فرمائے گا تجھ پر ظلم نہ ہوگا۔ پھر ایک پلے میں یہ سب دفتر رکھے جائیں گے، ایک پلڑے میں یہ سب اس کے جو 99 گناہوں کے دفتر ہوں گے اسے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، اور ایک میں وہ پرچی رکھی جائے گی۔ وہ پرچہ ان دفتروں سے بھاری ہو جائے گا، بالجملہ اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں۔ جس پر رحم فرمائے تھوڑی چیز بھی بہت کثیر ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ قیامت کے دن ایک شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، قیامت کے دن ایک شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، نیکوں کے دائیں ہاتھ اور بدوں کے بائیں ہاتھ میں۔ کافروں کا سینہ توڑ کر اس کا بایاں ہاتھ اس سے پس پشت نکال کر پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ نامہ اعمال کیسے دیا جائے گا؟ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، نیکوں کے دائیں ہاتھ میں، جو نیکوکار ہوں گے جو جنت میں جائیں گے ان کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور بدوں کے بائیں ہاتھ میں، اور کافر کا سینہ توڑ کر اس کا بایاں ہاتھ اس سے پس پشت نکال کر پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جو بھی کام لینا دینا ہو وہ دائیں ہاتھ سے کیا جائے، تاکہ یہ ہماری عادت بن جائے، اور جب ہمیں اعمال نامہ دیا جائے تو ہمارا اس وقت بھی دایاں ہاتھ آگے بڑھ جائے، دائیں ہاتھ سے لینا دینا چاہیے، اور یہی سنت طریقہ ہے۔ بائیں ہاتھ سے لینا دینا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ حوض کوثر کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مرحمت ہوا حق ہے۔ اس حوض کی مسافت 1 مہینہ کی راہ ہے۔ اب حوض کوثر کا بیان شروع ہو رہا ہے کہ حوض کوثر کیا ہے۔ حوض کوثر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مرحمت ہوا حق ہے۔ اس حوض کی مسافت 1 مہینہ کی راہ ہے، 1 مہینہ چلتا رہے بندہ، اتنا لمبا وہ حوض ہے۔ اس کے کنارے پر موتی کے کنبے ہیں، موتی کے کبے ہیں، چاروں گوشے برابر یعنی کہ زاویے قائمہ ہیں۔ اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشک کی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور مشک سے زیادہ پاکیزہ، اور اس کے برتن ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ۔ جو اس کا پانی پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس میں جنت میں 2 پرنالے ہیں، ہر وقت گرتے ہیں۔ اس میں جنت میں 2 پرنالے ہر وقت جنت میں گرتے ہیں، ایک سونے کا اور دوسرا چاندی کا ہے۔ میزان حق ہے۔ اب میزان کا بیان ہو رہا ہے جہاں پہ نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ میزان حق ہے،
اس پر لوگوں کے اعمال نیک و بد تولے جائیں گے۔ نیکی کا پلہ بھاری ہونے کے یہ معنی ہے کہ اوپر اٹھے گا۔ آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ جو تولا جاتا ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا یہ حساب ہوگا کہ نیکیوں کا پلہ بھاری ہونے کے یہ معنی ہے کہ وہ اوپر ہو جائے گا۔ جس کا نامہ اعمال نیکیوں والا پلہ بھاری ہوگا وہ اوپر ہو جائے گا، تو گویا اس کے نامہ اعمال نیک ہیں، اور اگر برائیوں والا اوپر ہو جائے گا تو اس کی برائیاں زیادہ ہیں۔ دنیا کا سا معاملہ نہیں کہ جو بھاری ہوتا ہے نیچے کو جھکتا ہے، ایسا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ جو بھاری ہوگا قیامت کے دن جب حساب ہوگا میزان، تو وہ جو بھاری ہوگا وہ اوپر ہو جائے گا، وہ گناہوں کا ہو یا نیک اعمال کا ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے مقام محمود عطا فرمائے گا کہ تمام اولین و آخرین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ستائش کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا جس کو لواح الحمد کہتے ہیں۔ تمام مؤمنین حضرت آدم علیہ السلام سے آخر تک سب اسی کے نیچے ہوں گے، سب اسی جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ صراط حق ہے، پل صراط جو ہے وہ حق ہے۔ یہ ایک پل ہے کہ پشت جہنم پر نصب کیا گیا ہے، جہنم کی پشت پر اسے نصب کیا جائے گا۔ بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہوگا، جنت میں جانے کا یہی راستہ ہوگا۔ سب سے پہلے نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گزر فرمائیں گے، پھر اور انبیاء و مرسلین، پھر یہ امت، پھر اور امتیں اس پل سے گزریں گی، اور حسب اختلاف اعمال پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے۔ بعض تو ایسے تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کوندہ کہ ابھی چمکا اور ابھی غائب ہو گیا، اور بعض تیز ہوا کی طرح، کوئی ایسے جیسے پرند اڑتا ہے، اور بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، ایسے پل صراط پار کریں گے، اور بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے، ایسے پل صراط پار کریں گے، یہاں تک کہ بعض شخص سرین پر گھسیٹتے ہوئے اور کوئی چونٹی کی چال جائے گا، اور پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے، اللہ عز و جل ہی جانے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے، لٹکتے ہوں گے۔ وہ پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے لٹکتے ہوں گے۔ جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے، مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے، اور بعض کو جہنم میں گرا دیں گے، اور یہ ہلاک